مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما اما بعد قال الله تبارك وتعالى واما بنعمة ربك فحدث عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه الا حق رواہ الامام الہمام ابو داود فی سننہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 25 جنوری 2023 بروز بدھ ہے اور یہاں جامعہ قاسمیہ شرف الاسلام ضلع مظفر گڑھ اور نیا ضلع کوٹدو سالانہ تقریب ختم بخاری ہے، اور ہمارے مخدوم مکرم حضرت مولانا عبد المجید فاروقی نور اللہ مرکزہ کے گلشن کو رب کریم اس سے زیادہ شاد اور آباد رکھے۔ میرے دوستو، جملہ علماء کرام کی گفتگو آپ کے سامنے ہو چکی ہیں۔ میں تقریب ختم بخاری کے عنوان کو سامنے رکھتے ہوئے چند معروضات پیش کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ آج حدیث پاک کی ایک اہم کتاب صحیح بخاری شریف کا اختتام ہے۔ یہ بات جہاں میرے ان خوش نصیبان امت کے لیے مسرت کا باعث ہے جن ماشاءاللہ 1 درجن سے زائد علماء نے صحیح بخاری پڑھی ہے، جہاں پر یہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کے والدین، ان کے اساتذہ، وہاں پر یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جو الزام ہم پہ لگایا جاتا ہے کہ آپ لوگ احناف حنفی فقہ مانتے ہیں، حدیث نہیں مانتے، اکثر طور پہ میں چند لوگوں کی زبان پہ یہ جملہ بار بار سنتا ہوں کہ جس وقت قرآن اور سنت کی بات آتی ہے، احناف امام ابو حنیفہ کے مقلدین حدیث پاک سے جان چھڑاتے ہیں، ان کو فقہ ماننے کا تو بڑا شوق ہے، امام ابو حنیفہ کے فتاوی ماننے کا تو بڑا شوق ہے، لیکن یہ حدیث پاک سے دور بھاگتے ہیں۔ جب یہ پراپاگنڈا چلتا ہے، یاد رکھیں پھر اس کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر پراپیگنڈا کا جواب نہ دیا جائے تو لوگ سمجھیں گے وہ جو بول رہا ہے یہاں سے جواب نہیں آ رہا، شاید ان میں یہ وجہ پائی جاتی ہو۔ اس پر ہم نے اس گفتگو کو عنوان بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا معاملہ رکھا ہے۔ اگرچہ اعتراض کرنے والے تھوڑے ہوں، لیکن چور 4 بھی ہوں پورے شہر کی پریشانی کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اس میں تعداد نہیں دیکھی جاتی، اس میں کثرت نہیں دیکھی جاتی۔ اجی چور 10,000 ہونے چاہیے تو پھر رد کریں گے، بابا 10,000 عوام کی بستی ہو، چور 10 بھی ہوں تو پوری بستی کو ٹینشن دے دیتے ہیں۔ اسی لیے میں دین کے چوروں کے اس اعتراض کو سامنے رکھنے لگا ہوں کہ آج جس گفتگو پہ آپ اور ہم بیٹھے ہیں وہ حدیث پاک کی ایک اہم کتاب کا اختتام ہے۔ اس سے سمجھ آیا ہم احادیث پاک مانتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، اور صرف مانتے پڑھتے پڑھاتے نہیں ہیں بلکہ کچھ اہم کتابیں جب ختم ہوتی ہیں اس کے اظہار کے لیے امت کو جمع کر کے انہیں بتاتے ہیں کہ ہم نے حدیث پاک کی الحمدللہ خدمت کی ہے۔ میرے دوستوں، میں بات شروع کر رہا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ماننے والے احناف کون لوگ ہیں؟ امام ابو حنیفہ کا مقام کیا ہے؟ میرے دوستو، امام ابو حنیفہ ایسے نہیں ہے کہ چوک اعظم کی کسی چوک کی مسجد کا امام ہو، آپ اس کو کہہ دیں اس امام نے یوں کہہ دیا۔ جی نہیں، جس کتاب کا آج اختتام ہو رہا ہے اس صحیح بخاری لکھنے والے انسان حضرت امام بخاری رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ کے گرویدہ تھے، ان سے محبت کرتے بھی تھے، محبت کراتے بھی تھے، محبت کے اظہار کے لیے صحیح بخاری شروع کی ہے، تب بھی امام ابو حنیفہ کو سلام پیش کیا ہے، صحیح بخاری ختم کی ہے،
تب بھی امام بخاری نے امام ابو حنیفہ کو سلام پیش کیا ہے، کیونکہ امام بخاری جانتے ہیں کہ جب میں پیدا ہوا اس وقت آدھی صدی گزر گئی تھی، ابو حنیفہ دنیا میں دین کا کام کر کے اللہ کے حضور پہنچ چکے تھے، کیونکہ امام بخاری پیدا ہوئے ہیں 194 ہجری میں، امام اعظم ابو حنیفہ فوت ہوئے ہیں سن 150 ہجری میں، 44 سال گزر رہے تھے، تقریباً آدھی صدی پوری ہو رہی تھی جب امام بخاری پیدا ہوئے، امام ابو حنیفہ کو گئے ہوئے آدھی صدی گزری۔ امام ابو حنیفہ نے صحابہ کو دیکھا بھی ہے، امام ابو حنیفہ نے صحابہ سے پڑھا بھی ہے، امام ابو حنیفہ نے صحابہ کی زیارت بھی کی ہے، امام ابو حنیفہ نے صحابہ کا زمانہ بھی پایا ہے، تو امام بخاری نے صحابہ کو دیکھا نہیں ہے، ڈائریکٹ صحابہ سے پڑھا نہیں ہے، ڈائریکٹ صحابہ کا زمانہ پایا نہیں ہے، تو امام بخاری ایسے بندے کی قدر کیوں نہ کرتے جس نے صحابہ کی شاگردی اختیار کی۔ میرے دوستوں میں جملہ کہنے لگا ہو، امام بخاری نے امام ابو حنیفہ کو سلام ابتدا میں انتہا میں کیسے کیا ہے؟ آؤ کھولتے ہیں صحیح بخاری شریف میں جو پہلا باب ہے، جلد اول کا پہلا صفحہ کھولیے، پہلا باب ہے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام بخاری بتاتے ہیں رسالت مآب پر اللہ کی وحی آنے کی ابتدا کیسے ہوئی ہے۔ یہ جو پہلا باب ہے، مین چیپٹر ہیڈنگ ہے، بنیادی عنوان ہے، اس پر امام بخاری حدیث پاک تو حضرت عمر کی انما الاعمال لائے ہیں۔ کیا حدیث پاک کوئی اور نہیں لا سکتے تھے؟ اجی لا سکتے تھے، لیکن یہ پہلی حدیث اس عنوان پہ کیوں لائے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث پاک جس استاد سے پڑھی ہے، وہ استاد کا نام عبداللہ ابن زبیر الحمیدی ہے۔ حضرت امام حمیدی امام بخاری کے استاذ ہیں، انہوں نے انہیں حدیث پاک پڑھائی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا مدار جو ہے وہ انسان کی نیت پر ہے۔ امام بخاری کے استاذ تو اور بھی ہیں، لیکن اس استاذ سے ابتدا کیوں کی ہے؟ میرے دوستو، یہ استاذ مکہ مکرمہ کا رہنے والا، شاگرد کس کا ہے؟ امام عبد الرزاق ابن الحمام الصنعائی، صاحب مصنف عبد الرزاق کا ہے، اور وہ امام عبد الرزاق شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری شروع کی ہے یہ بتانے سنانے سمجھانے کے لیے کہ لوگوں میں حدیث پاک کی خدمت کرنے لگا ہوں، لیکن مجھ سے پہلے جو پیش رو آئے ہیں، مجھ سے پہلے جو اکابر آئے ہیں، مجھ سے پہلے جو بزرگ آئے ہیں، مجھ سے پہلے جو اولیاء اتقیاء اصفیاء فقہاء آئے ہیں، ان کا امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ میں نے ان کو تو نہیں دیکھا، ان کے شاگردوں کو دیکھا ہے، تو میں نے اس استاد سے پڑھا ہے جس نے عبد الرزاق سے پڑھا ہے۔ عبد الرزاق وہ ہے جس نے امام ابو حنیفہ سے پڑھا۔ امام بخاری نے بخاری شروع کی ہے، ابو حنیفہ کے شاگردوں کے درس لے کر کی ہے۔ صحیح بخاری کا ابھی اختتام ہوا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا منیر احمد منور دامت برکاتہم العالیہ نے ہمارے ان خوش نصیب نونہالان امت کو آخری حدیث پاک کا درس دیا ہے۔ حدیث پاک کی صحیح بخاری کی آخری کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ ہے، اس کا باب نمبر 93 ہے، آخری باب، آخری مین چیپٹر ہیڈنگ لاسٹلی حضرت امام بخاری قائم کرتے ہیں۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن۔ لوگوں قیامت آئے گی، وزن اعمال ہوگا، اعمال کے لیے ترازو لگے گا، ترازو میں وزن کر کے اس کے عمل کے اخلاص کو تولا جائے گا۔ اس کے ساتھ امام بخاری حدیث پاک لائے ہیں۔ امام بخاری نے 5 امتی واسطے لائے ہیں، چھٹے اللہ کے نبی تک پہنچے ہیں۔ 5 امتیوں میں 4 عام امتی ہیں، 5ویں نمبر پہ صحابی ہے، چھٹے نمبر پہ اللہ کے رسول ہے۔ امام بخاری حدیث لائے ہیں وبہ قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حدیث پاک لائے ہیں
یہ جو 5 راوی ہیں ان میں ایک صحابی ہے، 4 ان کے شاگرد در شاگرد ہیں۔ امام بخاری کے استاد احمد بن اشکاب ہیں، ان کے استاد امام محمد بن فضیل ہیں، ان کے استاد عمارہ ابن قعقاع ہیں، ان کے استاد ابو زرع ہیں جن کا اصل نام حریم ہے۔ اس کے بعد ان کے استاد حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ کے استاد اللہ کے رسول ہے امام بخاری۔ یہ اس صحابی سے، اس صحابی کے واسطے سے اس روایت کو آخر میں کیوں لایا ہے؟ اور آخر میں تو کوئی اور روایت بھی لائی جا سکتی تھی، اس روایت کو کیوں لایا ہے؟ اس کے لیے میں اپنی بات نہیں کرتا، اکابرین کی بات لانے لگا ہوں۔ صحیح بخاری اٹھائیے، اس کی شرح اٹھائیے، الکواکب الدراری حاشیہ کرمانی اٹھائیے۔ امام کرمانی نے اس حدیث پاک کے تحت جو تفسیر لکھی ہے، تشریح لکھی ہے، وضاحت لکھی ہے، ایکسپلینیشن لکھی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کی اس بات کی وضاحت میں وہ فرماتے ہیں فیہ لطائف، اس میں کئی نکتے ہیں، علمی دلیلیں ہیں، علمی استدلالات ہیں۔ الاول، پہلا نکتہ یہ ہے اربعۃ کلہم کوفیون۔ امام بخاری اس حدیث پاک کو اختتام میں لائے ہیں جس کے پہلے 4 راوی احمد بن اشکاب، محمد بن فضیل، عمارہ بن القعقاع، ابو زرع، یہ چاروں امام ابو حنیفہ کے پڑوسی ہیں۔ امام بخاری نے بخاری ختم کی ہے ابو حنیفہ کے در پہ کی ہے، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے در سے بخاری شروع کر کے در سے بخاری ختم کرنے والا امام بخاری ابو حنیفہ کو سلام پیش کرتا ہے، اور امام بخاری کا نام لے کے حدیث پاک پہ ڈاکہ ڈالنے والے امام بخاری کا نام لے کے حضرت امام ابو حنیفہ پہ طنز کرنے والوں امام بخاری کا نام لے کے فقہائے احناف کو مورد الزام ٹھہرانے والوں، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو، ابھی بھی وقت ہے۔ ہاں میں نے صحیح بخاری میں حضرت امام بخاری کو، امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کو سلام پیش کہتے دیکھا ہے۔ صرف ابتدا نہیں ہے، صرف انتہا نہیں ہے، بلکہ صحیح بخاری میں امام بخاری نے ایک استاد سے پڑھا، استاد کا نام ابو حفص کبیر ہے، وہ شاگرد امام ابو حنیفہ کا ہے، اس کو صحیح بخاری میں امام بخاری نے جگہ دی ہے۔ ایک محدث سے پڑھا، اس کا نام ابو عبد الرحمن المقری ہے، وہ شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، اس کو بخاری میں اپنی صحیح کے اندر جگہ دی ہے۔ امام بخاری نے ایک استاد سے پڑھا، اس کا نام ضحاک بن مخلد ابو عاصم النبیل ہے، یہ شاگرد امام ابو حنیفہ کا ہے، امام بخاری نے اس کو صحیح بخاری میں جگہ دی ہے۔ امام بخاری نے ایک محدث سے علم حدیث پڑھا ہے، اس کا نام امام فضل بن دکین الکوفی، یہ شاگرد امام ابو حنیفہ کا ہے، امام بخاری نے صحیح بخاری میں اس کو جگہ دی ہے۔ حضرت امام بخاری نے ایک محدث سے پڑھا ہے، اس کا نام خلاد بن یحییٰ ہے، یہ شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، امام بخاری نے اس کو صحیح بخاری میں جگہ دی ہے۔ امام بخاری نے ایک استاد سے ثلاثیات پڑھی ہے، ثلاثیات کا معنی اس دھرتی کی امام بخاری کے ہاں سب سے اعلیٰ، اولا، اشرف، اکرم، افضل سند جو ہے حضور پاک کے واسطے تک، اسے سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، گولڈن چین کہتے ہیں، سونے کے پانی سے لکھنے والی سند کہتے ہیں۔ امام بخاری نے پڑھی ہے حضرت امام مکی بن ابراہیم سے، یہ امام بخاری کا استاذ ہے، امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں اس کو بخاری کی زینت بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ امام اعظم ابو حنیفہ، احناف علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ پتہ نہیں کس بنیاد پہ احناف پہ اعتراض ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے محدثین انہیں سلام کرتے۔ اچھا جب ہم یہ بات کرتے پھر دلیل تو مقابلے میں ہوتی نہیں ہے نا، اعتراض لے آتے ہیں۔ ہاں بھائی اعتراض کیا ہے؟ پوری بخاری شریف میں امام بخاری نے امام ابو حنیفہ کا نام ہی نہیں لیا، چلو مان لیا، شاگردوں کا نام لیا، پڑوسیوں کا نام لیا، شاگردوں اور علاقے والوں کا لیا۔ امام بخاری نے پوری بخاری میں امام ابو حنیفہ کا نام ہی نہیں لیا۔ پھر دو باتیں، پہلا جواب میرا یہ ہے، مجھے ایمان سے بولیے
اس دھرتی پر حضور پاک کے بعد اس امت نہیں تمام امتوں میں جو سب سے افضل ہے اس صحابی کا نام کیا ہے؟ غیرت سے جواب دیجئے، کیا نام ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، افضل الخلائق بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء، افضل الانسانیہ بعد الانبیاء۔ ابو بکر اس دھرتی پہ انبیاء کے بعد سب سے مقدس سر رکھنے والا ہے، جس سر پہ تاجداری کا تاج سجتا ہے، وہ مبارک کندھے رکھنے والا ہے جن کندھوں پہ امامت کی وہاں پر امامت کے تمغوں کو سجایا جاتا ہے، وہ مقدس کندھے ابو بکر کے ہیں۔ لیکن پورے قرآن میں اللہ نے کہیں حضرت ابو بکر کا نام لیا؟ بولیے بولیے۔ حضرت عمر زمین پہ کوڑا مارے، مدینے کا زلزلہ رکے، آواز سے بات کریں، ہوا ساریہ بن زنین تک لے جائے، خط لکھیں، نیل کا دریا 16 ہاتھ اوپر چلے، قیامت تک چلتا رہے، اپنی چادر تمیم داری کو دے، ہر راہ کی آگ بجھ جائے، اس عمر فاروق کا نام اللہ نے قرآن میں لیا؟ اچھا، وہ شخصیت جو 1,24,000 انبیاء کی امت میں سب سے اس درجے میں بہتر ہے کہ ایک نبی کی 2 بیٹیاں اسے ملی، عثمان ذو النورین، جس سے اللہ کے رسول نے حیا کیا، فرمایا کیف استحیی منہ وقد تستحیی الملائکۃ منہ، اللہ کے فرشتے عثمان کا حیا کرتے ہیں، میں محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم اس کا حیا کیسے نہ کروں؟ کیا قرآن میں حضرت عثمان کا نام لیا؟ وہ شخصیت جس کو حضور پاک نے فرمایا یا علی اما ترضى ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، علی تیرا میرا رتبہ تو اللہ نے یوں بنا دیا جیسے حضرت موسیٰ حضرت ہارون کا ہے، ہاں میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ علی جنت میں تو میرا پڑوسی ہے، علی تو جنتی نوجوانوں کے سردار کا ابا ہے، خاتون جنت کا شوہر ہے۔ کیا اس علی المرتضی جس نے اپنے ہاتھ میں خیبر کے لیے اس کے سردار مرحب کو تلوار دکھا کر کہا تھا انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرہ، اے مرحب تو ہوگا اپنے علاقے کا بڑا غنڈا لیکن میں علی ہوں، میری ماں فاطمہ بنت اسد نے مجھے گود میں دودھ پلاتے ہوئے میرا نام شیر رکھا تھا۔ اس علی کا نام قرآن کریم میں رب نے لیا، اور نہیں لیا تو کیا کہو گے؟ اللہ خلفائے راشدین سے راضی نہیں ہے؟ نمبر 2، امام بخاری نے نہیں لیا تو یہ اعتراض نہیں بنتا، لیکن آؤ میں تمہیں ایک سوال کے اندر منہ مانگی موت دینے لگا ہوں اس معترض کو، بتا مجھے امام بخاری کس فقہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں طبقات شافعیہ میں ہے، امام بخاری امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، امام شافعی امام بخاری کے امام ہیں۔ میں نے کہا اوکے ٹھیک ہو گیا، امام بخاری امام شافعی کی عزت کرتے ہیں، انہیں اپنا امام مانتے ہیں، تو کیا امام شافعی جیسا مقدس آدمی اس دھرتی پہ امت کا تیسرا بڑا امام، کیا امام شافعی کا نام امام بخاری نے صحیح بخاری میں لیا؟ کہتے ہیں جی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ جسے امام مانا، عزت دی، احترام کیا، اکرام کیا، تقلید کی، اعتبار کیا، اعتماد کیا، محبت کی، مودت کی، تعلق رکھا، عقیدت رکھی، یگانگت رکھی، ریلیشن شپ امام بخاری نے امام شافعی سے قائم کیا، اس کا نام کیوں نہ لیا؟ کہتے ہیں جی اسی لیے نہیں لیا کہ امام بخاری نے اپنے زمانے کے تمام محدثین کی بات کی ہے، وہ پچھلے بزرگ تھے اس لیے ان کی بات نہیں کی۔ میں نے کہا یہی جواب امام ابو حنیفہ کے لیے بھی کہہ دیتا کہ وہ بھی پرانے بزرگ تھے، امام بخاری نے اپنے دور کے بندوں کو سامنے رکھا۔ لیکن حیرانگی کی بات ہے، اعتراض والا المعترض کالاعمی،
کہتے ہیں اعتراض کرنے والا اپنے باقی چیزوں سے اندھا ہو جاتا ہے، نابینا ہو جاتا ہے، بلیک پرسن، بالکل اس کی آنکھیں ختم ہو جاتی ہیں، اسی بنیاد پہ اس کو اعتراض سوچتا ہے، ورنہ اعتراض نہیں ہے۔ سورج موجود ہو اور کوئی کہے کہاں ہے سورج، کہاں ہے سورج، لوگ کہیں گے پتر اپنی اینک دا نمبر بدلوا چاہ، تو سودا اندھا تھیا کڑوتے، تجھے آنکھوں میں دیکھنا ختم ہو گیا ہے، تو کیا پوچھ رہا؟ آج احناف پہ اعتراض کرنے والے کہ وہ احناف حدیث نہیں مانتے، ان کی مثال بھی ایسے۔ اچھا آپ کا ذوق تازہ ہے؟ جس کا ذوق تازہ ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرے، جزاک اللہ۔ یہ میں نے صرف آپ کے جوش دیکھنے کے لیے، اگلا جملہ بتانے کے لیے ذرا دیکھا ہے۔ ہم لوگ حدیث پاک اتنی مانتے ہیں، شاید اس دھرتی پہ اتنی حدیث کوئی نہ مانتا ہو جتنی احناف مانتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں مثال پیش کرنے لگا ہوں۔ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں، کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، ہم سے پوچھا جاتا ہے تم کان کی لو تک ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو؟ حدیث پاک میں ہے حضور پاک نے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے ہیں، اور کوئی کہتے ہیں سینے تک اٹھا دیے۔ ہم نے کہا جی اب چلو ہم یہ بھی مان گئے سینے تک اٹھایا، یہ بھی مان گئے کندھوں تک اٹھایا، یہ بھی مان گئے کانوں تک اٹھایا۔ کہتے جب تینوں مانتے ہو تو عمل ایک پہ کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا تو کیا کرتا ہے؟ کہتے میں تو کبھی سینے تک اٹھاتا ہوں، کبھی کندھے تک اور کبھی کانوں تک، میں ایک حدیث پہ عمل کرتا رہتا ہوں۔ میں نے کہا پگلے، اسی لیے تو کہتے ہیں اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ، ماہر کے پاس جاؤ، استاذ کے پاس جاؤ، معلم کے پاس جاؤ، مدرس کے پاس جاؤ، کسی تگڑے عالم کے پاس جاؤ۔ اور صحابہ کے شاگرد امام ابو حنیفہ نے یہ حدیثیں پیغمبر کے صحابہ سے پڑھی ہیں، وہ اس کا مطلب بڑے بہتر طریقے سے جانتا ہے، وہ اس کی تشریح بڑے اچھے طریقے سے ازبر رکھتا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے دیکھا حدیثیں تو کئی ہیں، اور کندھے تک ہاتھ اٹھائیں، سینے والی گئی، سینے تک ہاتھ اٹھائیں، کندھے والی گئی، اور کیا کریں؟ کوئی حدیث بھی نہ چھوٹے، نیت بھی ہو جائے، ثواب بھی مل جائے، طریقہ پیغمبری بھی ہاتھ سے نہ جائے۔ کرنا کیا چاہیے؟ امام ابو حنیفہ کے دماغ پر اپنے کھولا۔ امام صاحب نے فرمایا کسی حدیث کو نہ چھوڑنا، جب نماز کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے یوں کرو گے، آپ سینے سے گزارو گے، پہلی حدیث پہ عمل کندھے سے گزارو گے، دوسری حدیث پہ عمل کان کی لو کے برابر کرو گے، تینوں حدیثوں پہ عمل۔ لیکن مسئلہ یہ ہے جب آنکھ اندھی ہو، جب اعتراضات کا بخار کرونے والا چڑھا ہوا ہو، تو پھر بندے کو کیا نظر آئے گا؟ پھر کیا؟ پھر تو لیلا نظر آئے گا، مجنوں نظر آئے گی۔ ٹھیک ہے، اس لیے تو کہتے ہیں بن عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے ہیں بخاری، بخار ان کو آتا ہے، بخاری نہیں آتی۔ میرے دوستوں میں ایک جملہ مزید کہنے لگا ہوں، آؤ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ذہن حاضر رکھنا۔ ہم نماز میں شاید اگر میں گنوں نا 1 درجن حدیثیں ہیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ ہم نماز میں حدیث پڑھتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں؟ قرآن، ہم حدیث زیادہ پڑھتے ہیں۔ آؤ میں دلیل دینے لگا ہوں۔ ہم نماز میں قرآن کریم تو پڑھتے ہیں، لیکن مؤمن مسلم حدیث پاک سے نماز کو شروع کرتا ہے، حدیث پاک پہ نماز کا اختتام کرتا ہے۔ ہم نماز شروع کرتے ہیں سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، یہ کسی پائے میں نہیں ہے، یہ قرآن کریم کی آیت نہیں ہے، پیغمبر کی حدیث ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، یہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، حکم تحفظ ہے، لفظ تحفظ نہیں ہے، الفاظ تحفظ، اعوذ باللہ کے ساتھ یہ حدیث ہے۔ سبحانک اللہم ایک حدیث، تحفظ دوسری حدیث، چلو بسم اللہ تیسری حدیث نہیں ہے، یہ آیت ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت ہے۔ اس کے بعد الحمد شریف پڑھتے ہیں، قرآن کریم ہے، پھر آخر میں آمین کہتے ہیں، یہ آمین کہنا بھی حدیث ہے۔ قال عطا آمین دعاؤن، آمین دعاؤن، آمین کا لفظ قرآن نہیں ہے،
الفاظ قرآن نہیں ہے، کسی سورت، کسی آیت، کسی رکوع، کسی پارے کا حصہ نہیں ہے، یہ حدیث ہے۔ یہ تیسری حدیث پڑھتے ہیں، اس کے بعد رکوع میں جاتے ہیں، سبحانک ربی العظیم، یہ چوتھی حدیث ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، پانچویں حدیث ہے۔ ربنا لک الحمد، چھٹی حدیث ہے۔ سجدے میں جاتے ہیں، سبحان ربی الاعلی، ساتویں حدیث ہے۔ سجدوں سے اٹھ کے درمیان میں رب اغفر لی ورحمنی پڑھتے ہیں، یہ آٹھویں حدیث ہے۔ التحیات پڑھتے ہیں، یہ نویں حدیث ہے۔ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، یہ 10ویں حدیث ہے۔ اس کے بعد ایک طرف سلام پھیرتے ہیں، یہ 11ویں حدیث ہے۔ دوسری طرف سلام پھیرتے ہیں، 12ویں حدیث ہے۔ ہم نماز میں ایک درجن حدیثیں پڑھ رہے ہیں۔ اے بندہ خدا، تو اعتراض کرتا ہے یہ حدیث کو نہیں مانتے؟ اعتراض حدیث کو، ہاں ہم تیری شکل کو نہیں مانتے، تیری عقل کو نہیں مانتے، تیری سوچ کو نہیں مانتے، تیری فہم کو نہیں مانتے۔ ہم نے حدیث پیغمبر کی مانی ہے، تشریح پیغمبر کے شاگرد کی یا شاگردوں کے شاگرد کی مانی ہے۔ اور میرے دوستو، ایسے میں بعض اوقات حیران ہو جاتا ہوں، چھوٹی چھوٹی بات پر خواہ سے لڑائی کی بنیاد۔ میں ایک جگہ بیٹھا تھا، ایک شخص نے مجھے کہا مولانا حدیث پاک میں ہے آمین کی فضیلت ہے، تم آمین نماز میں اونچی نہیں کہتے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا حدیث پاک میں ہے جس بندے نے آمین کہی فرشتوں نے بھی آمین کہنی ہے، اور جب اس کی آمین فرشتوں کے آمین سے مل گئی، وَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، حضور نے فرمایا اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کہ اس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی۔ تو تمہیں تو اونچی کہنی چاہیے۔ میں نے کہا خدا کے بندے، تو مجھ سے پوچھ ملتان میں گرمی ہے، میں کہوں جی ہاں، تو کہنا اچھا میں تو مری جا رہا ہوں۔ میں پوچھوں گا پھر ملتان کیوں پوچھا؟ فضول ہے، تیرا دماغ خراب ہے۔ تیری مثال بھی ایسی، حدیث تو پڑھ دی، گناہ معاف ہوتے ہیں کیونکہ فرشتوں کے ساتھ مل جائے، اور پھر مجھے کہتے ہیں اونچی کہہ دے۔ اس حدیث میں تو اونچی کا لفظ نہیں ہے۔ اور فرشتوں کے ساتھ ملنے کا مطلب سمجھ۔ امام ابو حنیفہ صحابہ کے شاگرد کے دروازے پہ، رب تجھے عقل دے گا۔ اتفاق ملائکہ کا مطلب تیری آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ملے کا یہ مطلب نہیں ہے جو تو نے سمجھا۔ آمین کی الف ملے، میم ملے، یا ملے، نون کا نون ملے، اسے ملنا کہتے ہیں جی نہیں۔ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ کا معنی فرشتوں جیسی آمین کرو۔ فرشتے بھی آمین آہستہ کہتے ہیں، حنفی بھی آمین آہستہ کہتے ہیں، اور ملتی تو آمین میری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ متکلم اسلام مفتی عبدالواحد قریشی صاحب، للکار ہے، نعرہ تکبیر۔ فرشتوں کے ساتھ ملے، اور کبھی فرشتوں کی اونچی آمین تو نے سنی؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا پھر ملی تو میری، تیری تو نہیں ملی۔ اے حدیث پاک ہے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، کیفیت فرشتوں جیسی آمین کی، وہ کیفیت تجھے میری مسجد میں نظر آئے گی۔ گناہ تو میں نے بخشیدن، تو اپنی فکر کر۔ خدا کے بندے، عجیب معاملہ۔ اچھا یہ مسئلہ بہت چھوٹا سا ہے، کوئی کفر اسلام کی بات نہیں ہے، یہ اونچی بھی کہہ دیتا شاید میں اعتراض نہ کرتا، لیکن جب اس نے میری آہستہ پہ اعتراض کیا تو اب جواب کا تو حق میرا بنتا ہے نا۔ اتنا چوپ بہ کہتے گنگا شیطان میں ہی نہیں بڑھنا، جواب دینا مجھے بھی پھر آتا ہے۔ جب میں نے تیرے اوپر اعتراض نہیں کیا، ابجیکشن نہیں کیا، اشکال نہیں کیا، تجھے برا نہیں کہا، تو نے میرے بندے کو کیوں چھیڑا اور میرے اوپر اعتراض کیوں کیا جو تیری حدیث کے مطابق نہیں ہے؟ بابا احناف مبارک بات کے مستحق ہیں، انہوں نے حدیث ان سے پڑھی ہے جنہوں نے حدیث صاحب حدیث سے پڑھی ہے۔ یہ تو پیغمبر کریم علیہ التحیت و تسلیم کے شاگردوں سے امام ابو حنیفہ نے پڑھی ہے۔ بچو یہ وہ بندہ ہے، اس کے سامنے کوئی آئی دلیل کی دنیا میں بچے کو بچہ کھچا بنا کے رکھ دیتا ہے۔ میرے دوستو تو میں بات کر رہا تھا، ہم حدیث پاک کو ماننے والے ہیں، ہم نے حدیث پاک پہ اعتراض نہیں کیا، ہم نے حدیث پاک کو علی الراس والعین مانا ہے۔ ہم آج بھی کہتے ہیں پیغمبر کی حدیث ہوگی، سمجھیں گے پیغمبر کے صحابی سے۔ مجھے حدیث صحابی نے سمجھانی ہے، میں نے وہابی سے نہیں سمجھنی۔ تو وہابی سے سمجھ لے، میں صحابی سے سمجھتا تھا، صحابی سے سمجھتا ہوں، صحابہ سے سمجھوں گا۔
اور سنو، میں نے پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی کوئی حدیث پڑھنی ہو اس پر پیغمبر کے صحابہ کا عمل دکھاؤں گا، لیکن میں حیران ہوں تو چھوٹا رافضی بن کے صحابہ کے عمل کا انکار کر دے، نانا بابا نانا۔ اور خیال کرنا اس وقت تو ہماری ماشاءاللہ گورنمنٹ نے لیجسلیٹو اسمبلی، نیشنل اسمبلی میں یہ بل پاس کر دیا ہے کہ جو خبث سے باطن رکھ کے پیغمبر کے صحابہ، پیغمبر کی اہل بیت کی طرف میلی آنکھ دیکھے گا، اس کی پوری زندگی جیل کی سلاخوں میں سڑتی رہے گی۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ اور یہ کریڈٹ بھی جہاں مولانا چترالی یا باقی بزرگوں کو جاتا ہے، وہاں جمعیت علماء اسلام کو بھی جاتا ہے، جس اس وقت حضرت مولانا کے صاحبزادے نے اس پر ذاتی طور پہ دلچسپی لے کے، اور خصوصاً ہمارے ڈپٹی اسپیکر جمعیت علماء کے جناب زاہد اکرم کے دستخط سے یہ بل پاس ہوا ہے۔ جمعیت علماء اسلام، حضرت مولانا فضل الرحمان، نعرہ تکبیر۔ آج لوگ کہتے ہیں جمعیت نے کیا کام کیا، میں نے کہا سن، جمعیت جب بھی پاور میں آئی ہے انہوں نے باطل کا گلا دبا کے رکھا۔ 1974 کے لیجسلیٹو اسمبلی میں مفکر اسلام مفتی محمود رحمہ اللہ نے پاؤں کی ٹھوکر سے مرزا کی نسل کو اڑایا تھا، اور جب ان کی اولاد اور اولاد کی اولاد کو رب نے پاور دی ہے، انہوں نے پھر صحابہ اور اہل بیت کی عظمت کا پہرا بھی دیا ہے۔ اور مرزا مسرور کے کلپ سنو، وہ 7 سمندر دور بیٹھ کے کہہ رہا ہے اے مولوی پگڑی والا اسمبلی میں ہوگا، ہماری دال نہیں گلے گی۔ میں نے کہا اے مرزے کے مرزاڑے نسل، تو ہے، ادھر پاکستان میں مولوی کی طاقت نے تیرے چھوٹے بہن بھائیوں کی بھی بندوبست کر کے رکھ دیا ہے، تو اپنی بات کر رہا ہے۔ کوئی پیغمبر کے صحابہ یا پیغمبر کی اہل بیت کو جرت کر کے میلی آنکھ دیکھے تو صحیح اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ اور صرف یہاں نہیں ہے، آج جس ادارے میں آپ بیٹھے ہیں، ابھی ہمارے صاحبزادہ مخدوم حضرت مولانا عتیق الرحمن ہزاروی دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ تم نے مال لگایا، ہم نے تمہیں مال کی وصولی کر کے تمہارے سامنے پیغمبر کے وارث رکھے۔ سنو یہ مدرسوں میں جو مال آتا ہے اس کی ڈونیشن کے لیے اکاؤنٹ چاہیے۔ آج تک کوئی حکومت ایسی نہیں تھی جو مدرسے کو اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت دے۔ جب مدرسے والے اکاؤنٹ کے لیے جائیں کہتے ہیں پرسنلی اکاؤنٹ اوپن کر لیں، مسجد والا متولی جائے اجی نہیں، میں خود گیا اپنے ادارے کے لیے تو کہنے لگے جی پرسنلی اکاؤنٹ کی اجازت ہے، وہ سورس آف انکم بتا دیں۔ میں نے کہا جی مدرسہ ہے، ڈونیشن ہے، چندہ ہے، نہیں، سورس آف انکم۔ عجیب نظریہ تھا۔ رب کریم نے یہ بھی جمعیت علماء سے کام لیا ہے، اس وقت تمام مدارس اور مساجد تمام کے تمام کو اجازت ملی ہے کہ آپ اکاؤنٹ کھول سکتے ہو۔ اس سے بڑا اور کام آپ کو کیا چاہیے؟ جتنا کام تھا وہ کر رہے ہیں، حصہ بقدر جسہ، جتنا آپ نے انہیں یاد رکھا اتنا ہی انہوں نے کیا ہے۔ تو میرے دوستو، میں بات کر رہا تھا رب کریم نے تو علماء پر اتنی زیادہ کرم نوازی کی ہے، میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم رسالت مآب کے دین کو پڑھیں، علماء فضلاء حفاظ اپنی اولاد کو بنائیں، مدرسہ بھی سنبھالیں گے، مسجد بھی سنبھالیں گے، خانقاہ بھی سنبھالیں گے، جہادی میدان بھی سنبھالیں گے، خانقاہ کی اللہ اللہ بھی سنبھالیں گے، تبلیغی جماعت بھی سنبھالیں گے، سیاست اسلامیہ بھی سنبھالیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے، دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔